تھانوی شہید رحمہ اللہ تعالی کہ جو عمل کرو دیکھ لو کہ اس سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی تو نہیں ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض تو نہیں ہوں گے۔ یہ دیکھ لو، داڑھی منڈاتے ہو تو بھی دیکھ لیا کرو، کوئی جھگڑا کرتے ہو تو بھی دیکھ لیا کرو، ایک ایک چیز کو دیکھ لیا کرو، کس چیز میں آپ خوش ہوتے ہیں، کس چیز سے آپ کی شفاعت ملتی ہے اور کس چیز سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ بہت آسان طریقے ہیں آپ کی شفاعت حاصل کرنے کے۔ روزانہ جو اذان کی آواز سنے اس کا جواب دے اور دعائے وسیلہ پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کو مل جائے گی جو روزانہ اذان کا جواب دے، جو مؤذن کہتا ہے وہی کہنا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ مشہور ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے۔ دعائے وسیلہ مشہور ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ، یہ پوری دعا اس کے بعد پڑھ لے، اور اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور صحابی حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے کچھ پریشانی کی گزارش کی، دعا کی، پریشانی عرض کر کے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر اذان کا وقت ہونے والا تو حضرت بلال کو آپ نے فرمایا بلال اذان دو، پھر حضرت بلال نے اذان دی، اس کے اذان کا جواب دیا آپ نے، پھر دعا پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ اس روایت کو نقل کر کے محدثین فرماتے ہیں کہ اذان اور نماز کے درمیان میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب آدمی دعائے وسیلہ پڑھ لے، پھر اس کی کوئی خاص حاجت ہے اس کو مانگ لے، یا اللہ آپ میرا فلاں کام بنا دیجئے اور میری اصلاح فرما دیجئے، مجھے بھی اللہ والا بنا دیجئے۔ تو یہ وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو ہر کام میں آدمی دیکھ لے کس چیز سے آپ علیہ السلام جس سے دنیا میں خوش تھے، اسی سے یہاں بھی آدمی اندازہ لگا لے کس سے خوش ہوتے تھے، کہ جو اللہ کی مرضیات والا کام کرتا تھا، سنتوں کی اتباع کرتا تھا، آپ اس سے خوش ہوتے تھے، اور جس سے جو سنتوں کے خلاف اور فطرت کے خلاف چلتا تھا آپ اس سے ناراض ہوتے تھے۔ دیکھ لے کہ آپ علیہ السلام کس سے راضی ہیں، کس سے ناراض ہیں۔ جب قیصر و کسریٰ کے سفیر آئے تھے آپ کے پاس، آپ نے ان کا چہرہ دیکھ کر اپنا چہرہ انور پھیر لیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی داڑیاں نہیں تھیں، مونچھیں بڑی بڑی تھیں۔ آپ نے کراہت سے اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ پھر پوچھا تمہیں ایسا چہرہ بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کسریٰ نے حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کے خلاف چہرے سے آپ کو نفرت ہوتی تھی، آپ ناراض ہوتے تھے، اور اس کے موافق چہرے کو آپ پسند کرتے تھے۔ آپ نے ایک حکم دے دیا، ایک صحابی حاضر ہوئے، ذباب ذباب، اس زمانے میں ایسا کہا جاتا نحوست کے معنی میں، اور ان کی طرف دیکھ کر تو انہوں نے سمجھا کہ میرے بال بہت بڑے ہیں، اس لیے جا کے انہوں نے بال بالکل صاف کرا دیے۔ اس زمانے مشین وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، یہ بالکل اس طرح چلا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں کیا تم نے؟ کہا آپ نے ایسا فرمایا، میں سمجھا آپ اس سے ناراض ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے تو نہیں کہا تھا میں نے اس کے لیے، لیکن تم نے اچھا کیا، کیونکہ بڑے بالوں میں ذمہ داری ہے کہ ان کو پاکیزہ رکھا جائے، ایک ایک بال کی جڑ میں اور تہ میں پاکی کو پہنچایا جائے، پانی کو۔ اگر وہ نہیں پہنچا پانی تو ناپاکی رہ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، لہذا جو بال رکھے اس کو چاہیے کہ بال کو پھر سنبھال کے رکھے، یعنی اس کو صحیح سے دھونے کا اہتمام کرے، جب نہائے تو اچھی طرح دھوئے، ورنہ ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا، پانی نہیں گیا تو وہ ناپاک رہ جائے گا، اور ایک بال بھی ناپاک رہ جائے تو پورا جسم ناپاک رہتا ہے۔ اس لیے صحابہ ہر چیز کو دیکھتے تھے، کس سے آپ راضی ہو رہے ہیں، کس سے آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میرے خاص کلر کا کپڑا جو سرخ مائل تھا، وہ مہندی کلر کا، میں اس کو اوڑھ کے چلا گیا چادر، آپ نے دیکھ کر چہرہ انور پھیر لیا۔ صحابی نے فوراً کچھ بھی نہیں کہا، جا کے وہ پورا کپڑا جا کے جلتے ہوئے بھٹی، اس زمانے میں ہر گھر میں ہوتی تھی، بھٹی جل رہی تھی، اس میں جا کے ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا عرض کیا کہ میں نے یہ کیا۔ فرمایا کسی خاتون کو دے دیتے، مردوں کو ایسا لباس پہننا ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل کے لڑکے خاص کر لال شارٹ پہنتے ہیں تاکہ لڑکیوں کے مشابہ ہو جائیں، داڑھی منڈا کے لال شارٹ پہنے۔ اب آگے سے جا کے دیکھنا پڑتا ہے کون سی جنس ہے، بال بڑے ہیں، اس میں پونی بندھی ہوئی ہے اور لال شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ اب آگے سے جا کے دیکھنا پڑتا ہے
بندے نے عرض کیا کہ اب یہاں نہیں ملتا کوئی شخص بھی سادہ، مادہ پرستی نے کر دیا ہمیں مادہ۔ مادہ پرستی کیا ہے؟ ہر چیز میں بس دنیا، یہ گھر بھی اچھا ہونا چاہیے، اس میں کلر ایسا ہونا چاہیے، پردے ایسے ہونے چاہیے، جس کلر کا قالین ہو اسی کلر کے پردے اور صوفے بھی ہونے چاہیے۔ یہ مادہ پرستیانہ سوچ مردوں میں بھی آ گئی۔ پہلے تو صرف عورتیں یہ کرتی تھیں میچنگ کا معاملہ، اب مرد بھی کرنے لگے۔ تو مادہ پرستی نے کر دیا ہمیں مادہ، اور کر کے سرجری دادی بن رہی ہیں شہزادی، کر کے سرجری دادی بن رہی ہیں شہزادی، اور بال کالے کروا کر نوجواں بنے دادا۔ بال کالے کروا کر، بوڑھے ہو رہے ہیں بال کالے کروا رہے ہیں، داڑھی منڈا رہے ہیں تاکہ کوئی ہمیں بوڑھا نہ سمجھے، دانت ٹوٹ رہے ہیں، پوتے جوان ہو رہے ہیں، اور بڑے میاں جوان بننے کے چکر میں، جبکہ قبر منہ کھولے ہوئے انتظار کر رہی ہے، ہمارے لیے بھی کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں مریں گے، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کتنے لوگ چلے گئے، کسی وقت بھی کوئی جا سکتا ہے، لیکن بڑھاپے کے بعد تو کوئی اور چانس بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل قبر گویا کہ قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے مثل مشہور ہے۔ تو لیکن وہاں بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جوان بنے رہیں۔ تو اکبر الہ آبادی نے ایسے شخص کو دیکھا تھا جو داڑھی میں کالا خضاب لگا رہے تھے، تو اکبر الہ آبادی نے فرمایا، جج بھی تھے، قابل شاعر تھے، کہ مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں، مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں، اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں۔ اب تو وہ بہار کا موسم گزر گیا، اب خزاں کا موسم آ گیا، اب بڑھاپا آ گیا، لہذا اب تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ لیکن بات وہی ہے کہ انسان خواہشات میں لگا رہتا ہے، اور طول عمل دفعتاً، خواجہ صاحب فرماتے ہیں دفعتاً اچانک، دفعتاً سر پر جو آپ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دارالعمل، جائے گا یہ بے بہا موقع نکل، پھر نہ ہاتھ آئے گی عمر بے بدل، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ کیسے کیسے شعر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے۔ زال اور سہراب و رستم چل بسے، وقت کے بڑے بڑے پہلوان تھے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو انسان اس چیز کو بھول گیا اور اس چیز کی میں لگا ہوا ہے جس کا کچھ پتہ نہیں کل یہ ہمارے پاس ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس چیز کو بھول گیا جس سے ملاقات یقینی ہے۔ تو عقل مند وہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے، ذلیل کرے، اپنے قابو میں کرے۔ نفس چاہتا ہے نا فجر چھوڑ کے سونے کو، نفس کے خلاف کرنا ہے، فجر میں اٹھنا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ معاشرے کی طرح چلو، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی طرح چلو۔ اب کس کی مان رہے ہیں ہم؟ نفس کی مان رہے ہیں، اللہ کی مان رہے ہیں؟ ہمارے اختیار میں، ہمارے پاس جواب اس کا آ جائے گا۔ ہم نفس کی مان رہے ہیں، جبھی تو سو رہے ہیں پڑے ہوئے۔ اگر نفس کے خلاف کریں، 6 بجے اٹھ جائیں، پھر رات بھر سونے کے لیے دیا اللہ تعالیٰ، اور رات بھر سونے کے لیے 8 بجے نماز ہے، 8:30 10 بجے جا سو جائیں، 6 بجے نماز، 6:30 بجے نماز ہے، گرمیوں میں 5:15 بجے ہوتی ہے، ابھی سردیوں میں 6:30 بجے، پھر بھی سارے لوگ فجر نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ نفس کے بندے ہم بن گئے۔ نفس چاہتا ہے کہ دیر تک سو، اٹھ کے خالی منہ دھو لیں گے، وضو کرنے میں تو بہت سردی لگتی، منہ نہیں دھوتے۔ آخر کوئی آفس جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے تو بغیر منہ دھوئے ناشتہ کیے چلا جاتا، منہ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ سردی تو اس میں بھی لگتی۔ تو جب وہ کرنا ہی ہے تو وضو کا کیوں نہ کر لے؟ وضو کرنے میں ثواب ملے گا، وضو کرنے میں ثواب ملے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور بازار اور کارخانے والے کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان ہوتا ہے، ایک طرف رحمان ہوتا ہے، درمیان میں عبد الرحمان ہوتا ہے۔ اب عبد الرحمان کا امتحان ہے کہ یہ پکا مسلمان ہے یا نافرمان ہے۔ جو پکا مسلمان ہے تو اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جائے، کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں۔ تو دعا، آپ دعا کریں، ہم کوشش کر، کیا کوشش کر رہے ہو میاں؟ دعا میں جو ہے وہ دوسرا تھکا جا رہا ہے اور آپ لحاف اوڑے سو رہے ہیں۔ اٹھ کے بیٹھ جائیں، الارم لگائیں زوردار، اٹھ کے بیٹھ جائیں، پھر دیکھیں دن کیسا گزرتا ہے۔ جس کے دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے ہو، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، دوستوں میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوست کہا آج یار پتہ نہیں دن کیسا گزرا، کس کا چہرہ دیکھ لیا تھا،
میں نے کہا فجر کی نماز پڑھی تھی؟ کہ ہاں وہ تو رہ گئی تھی۔ میں نے پھر آئینہ ہی دیکھا ہوگا، کسی اور کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب فجر کی نماز نہیں پڑھی پھر آپ کس کا چہرہ تلاش کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنا ہی چہرہ کافی۔ لہٰذا یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہم کتنی بڑے مالک کو ناراض کر رہے ہیں۔ دن کا آغاز اللہ والے کب کرتے تھے؟ 3:30 4 بجے۔ میں نے ایسی ہستیوں کی زیارت کی ہے، عشاء کے بعد بالکل ملاقات نہیں ہے۔ ابھی ڈاکٹر امجد صاحب کا انتقال ہوا، عشاء کے بعد سنت پڑھ کے سیدھے گھر جاتے تھے، کھانا عشاء سے پہلے، وہ بھی تھوڑا سا کھانا عشاء سے پہلے، سنت پڑھ کے گھر، 3 ساڑھے 3 بجے رات کو اٹھنا، پھر اللہ سے مناجات کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ ہمارے قاری محفوظ صاحب تھے پٹیل پاڑا میں، ان کا بھی یہی معمول تھا، عشاء کے بعد کوئی ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا تھا، سیدھا اگلے دروازے سے جا کے پھر آرام فرماتے تھے، پھر 3 بجے اٹھ جاتے تھے۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 بجے اٹھیں، 4 بجے اٹھیں، 6 بجے اٹھ جائیں کم از کم، تاکہ عشاء جماعت سے پڑھیں اور فجر جماعت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ رات بھر اللہ تعالیٰ نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جو عشاء جماعت سے پڑھے اور فجر، اللہ تعالیٰ اس کو رات بھر نماز نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام نصیب فرمائے اور نفس کے بجائے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔